السلام علیکم، دس از عظیم خان وطن یار ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، کمیونیکیشن اسکل کسی بھی آرگنائزیشن میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور اسپیشلی میڈیکل بلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہاں پہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے. اگر آپ آؤٹ سورس کمپنی ہے تو وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کے وہ آپ سے کچھ میسیجز یا کچھ میڈیکل ٹرمز میں بولتے ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی کا یوز ہونا اور اس کے علاوہ میسج کو کنوے کرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کے لیے کون سے ٹولز ہیں، وہ آرگنائزیشن کس طرح اسٹریٹجی بناتی ہے، وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو وہ پالیسی اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ 11 جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کسی بھی جاب کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر وہ پراپر 11 اسکلز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے. تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ از کمیونیکیشن اسکل؟ Communication is defined as the ability to convey or share ideas and feelings effectively. ناظرین، کمیونیکیشن کسے بولتے ہیں؟ وہ اس ایبلٹی کو کہتے ہیں کہ وہ میسج کو یا آئیڈیا کو یا فیلنگس کو جو ہے افیکٹولی کنوے کیا جائے، شیئر کیا جائے. Several experts that communication skills includes conveying messages without misinterpretation or misleading others. یعنی ناظرین، میسیجز کو کنوے کرنا وداؤٹ مس انٹرپریٹیشن اینڈ مس لیڈنگ، مطلب جو بات آپ سے آپ کا باس یا آپ کا کلائنٹ کا ہے اسی میسیج کو ایگزیکٹلی اس دوسرے بندے تک کنوے کرنا کمیونیکیشنز میں بہتر طور پر پریزنٹیشن کو بولتے ہیں. افیکٹولی کمیونیکیشن ود اے رینج آف پیپل فرام آل واکس آف لائف. افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے کسی بھی واکس آف لائف میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اگر ہم بات کریں نیویگیٹنگ فرام کیجول اور انفارمل کمیونیکیشن ٹو فارمل کمیونیکیشن، شوئنگ لینگویج ماسٹرلی اینڈ کمانڈ. آپ کو کوئی بھی چیز کمیونیکیٹ کرنی ہو تو ہر چیز پہ کمانڈ ہونا چاہیے، انفارمل ہو فارمل ہو. وہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ آپ بہتر طور پہ یوٹیلائز کریں گے تو بہتر کمیونیکیشن جو ہے وہ کہلائے گی. Workers today should learn how to effectively exchange information through email, Zoom meetings and social media as well as in person. ناظرین، ورکرز جو کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کو افیکٹولی ایکسچینج آف انفارمیشن کرنی چاہیے، چاہے وہ ای میل سے ہو، چاہے وہ زوم میٹنگ سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، یا ان پرسن یعنی فیس ٹو فیس انفارمیشن شیئر کرنا ہو. یہ تمام تر افیکٹو کمیونیکیشنز میں اہم رول ادا کرتا ہے. Communication is a core skills involving a wide range of sub-skills essential for workplace and for hiring process that will get you there. ناظرین، کمیونیکیشن اسکل جو ہے ان کے کور اسکلز آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے والے ہیں، جو کہ کسی بھی ورک پلیس میں یا آپ اگر کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے ہائرنگ میں کتنی زیادہ جو ہے وہ کرامت ثابت ہوتی ہے، وہ آج آپ کو بتانے والے ہیں. رائٹنگ اینڈ اورل کمیونیکیشن، یہ دونوں کتنا اہم ہے اور یہ دونوں ہے کیا؟ Oral communication skills جو ہے وہ means that you can speak clearly, concisely and without misinterpretation. That's essential if your job isn't centered around speaking. ناظرین، اسپیکنگ اسکلز یعنی اورل اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ میسج کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہو، کمیونیکیٹ کرتے ہو تو وہ اورل کمیونیکیشن افیکٹو ہوتا ہے. Written communication skills is just important. While there may be a few jobs that don't require writing a single word, in 90% of cases you will need to write when writing emails to your colleagues, drafting a report for your boss, communicating with the clients via email. ناظرین، 90% جو ہے وہ جابز ریٹن کمیونیکیشنز کے بیس پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے باس کو ای میل کرتے ہو اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یا آپ سے کہیں کہ رپورٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، یا کچھ بھی ریلیونٹ ٹو دیٹ. میڈیکل بلنگ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کیوں آپ لوگوں نے کی ہے، تو اس کی ڈیٹیل انفارمیشن، اس کا انالیسس کرنے کے لیے آپ کو ای میل لکھنا پڑتا ہے. اور اس ای میل میں اگر آپ چیزیں پراپر طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہو، انٹرپریٹ کرتے ہو، تو اس سے جو ہے کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ مزید جو ہے افیکٹو ہوں گے، اور آپ کا آرگنائزیشن جو ہے وہ اس میسج کو کلیئر کر پائے گا اور افیکٹولی جو ہے وہ کمیونیکیشن میں آگے جا پائے گا. نمبر 2 ہے پریزنٹیشنز. پریزنٹیشن اسکل ناظرین ڈزنٹ مین that you are good in presenting in PowerPoint presentation, but it's also important for how you present your ideas and intentions in a workplace.
لائک فار ایگزامپل آپ کسی بھی آئیڈیا کو پریزنٹ کرتے ہیں, اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز, آپ کی پریزنٹیشن سکلز اچھی ہوگی تو وہ جو ہے وہ لسنر پہ یا ان لوگوں پہ یا ورک پلیس میں جو آپ کے امپلائیز ہوں گے, آپ کے سب آرڈینیٹس ہوں گے, وہ بہتر طریقے سے سنیں گے بھی اور انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی. بے شک آپ کا اگر لیٹ سپوز کوئی آئیڈیا ٹھیک ہے لیکن آپ پریزنٹ صحیح نہیں کرتے تو اس کیس میں آپ کے کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے اس کو آئیڈیا کو ویلیو نہیں دی جائے گی. تو پریزنٹیشن سکلز اس لیول پہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. Active listening. Active listening requires paying close attention to the speaker by engaging with them to ensure that you are getting the essence of the conversation. It additionally involves removing all other distractions and asking clarifying questions, thus making them feel heard. Active listening doesn't come in handy only in jobs like customer services, design, where understanding and making clients feel heard or integral. Active listening is also needed if you are to successfully interact with your colleagues, succeeded in workplace or even act your job interviews. ناظرین, ایکٹیو لسننگ جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کا باس آپ کو کچھ پریزنٹیشن دے رہا ہے, کوئی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہے, کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے اور وہ آپ پراپر طریقے سے لسن نہیں کریں گے تو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. تو لسننگ جو ہے بہت ضروری ہے. یا کوئی بھی کلائنٹ آپ کو ٹیلی فون پہ کوئی بات کنوے کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ پراپر طریقے سے نہیں سنیں گے تو آپ آگے کیسے کنوے کریں گے اس میسج کو پراپرلی اور کریکٹلی. تو لسننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے ایز کے اورل, ریٹن, پریزنٹیشن اور اب لسننگ. Non-verbal communication. Communication consists of much more than just speaking. It involves body language, posture, gesture, eye contact patterns, and facial expression, among others. This type of communication often helps more in inciting trust among your co-workers or from clients than verbal communication. At the same time, it makes it possible for you to see beyond what a person is saying and right into what they mean or feel. As you can imagine, non-verbal communication is a skill that comes in handy for the vast majority of professions, not just the world of business. ناظرین, یہاں پہ کافی ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. کمیونیکیشن سکلز جو نان وربل کمیونیکیشن ہے یہ آپ کے پوسچر, جیسچر, فیس ایکسپریشن وہ تمام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر لیٹ سپوز آپ کوئی بھی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا فیشل ایکسپریشن جو ہے, آپ آئی کنٹیکٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے, آپ نیگیٹو ریئیکٹ کر رہے ہیں, بے شک آپ میسج زبان سے کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کا فیشل ایکسپریشن جو ہے اس ورڈس کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. اور اگر آپ پازیٹیولی اس چیز کو ڈیلیور کرتے ہیں, پراپر طریقے سے انٹریکٹ ہوتے ہیں آئی کنٹیکٹ کے ساتھ, پوسچر, جسچر کے ساتھ, تو وہ میسج جو ہے وہ صحیح طریقے سے افیکٹولی لوگوں پر اثر بھی کرے گا, آپ کا میسج صحیح طریقے سے کنوے بھی ہوگا. تو نان وربل کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن کی طرح بہت اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشنز میں یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ. 5th نمبر ہے ناظرین فیڈ بیک. Both providing and accepting is a skill that goes hand in hand with several other communication components such as active listening, respect, open-mindedness, and teamwork. Truly encouraging feedback isn't possible without really understanding what the speaker means, respecting their opinion and keeping an open mind. ناظرین, یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو اوپینین دیتا ہے, مشورہ دیتا ہے, تو اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے, چاہے وہ جونیئر ہے چاہے وہ سینئر ہے. اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں اونر یا آپ کے جو سپروائزر ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو پراپر طریقے سے سنتا ہے, ان کو لسن کرتا ہے اور ان کو رسپیکٹ کرتا ہے آئیڈیاز کو, کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر ان سے وہ اوپینین لیتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے. 6 نمبر ہے رسپیکٹ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اوپینین ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن میں رسپیکٹ فیکٹر بہت ضروری ہے. رسپیکٹ اگر آپ اپنے امپلائیز کی نہیں کریں گے یا آپ اپنے سب آرڈینیٹس کی نہیں کریں گے تو وہ انوائرمنٹ, وہ جو ورک پلیس کا انوائرمنٹ ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے وہ پالیٹکس کی طرف جاتا ہے, وہ جو ہے وہ بدنظمی کا شکار ہوتا ہے, اس میں سیلفشنس آتی ہے اور وہ آرگنائزیشنز کے لیے نہیں کام کرتے, وہ جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو رسپیکٹ کا عمل ہے بہت ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اور وہ سکسیس کے طرف لے جاتی ہے آرگنائزیشن کو.
7 है confidence. Confidence is the next skills and the necessary for a good first impression. Confidence is a character that shows you are sure about your words, action and decisions, and that's something people respond to positively. If you are not naturally confident, worry not. There are methods to appear confidence even if you don't feel like it. नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात की गई है कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपका जो है वो नेक्स्ट लेवल नेसेसरी है आपके गुड इंप्रेशन के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कॉन्फिडेंस आप में है, जो आपके अल्फाज है उनमें जो है वो पुख्तगी लाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज अगर आपके अल्फाज को सही तरीके से सपोर्ट करते हैं तो आपके जो लिसनर होंगे, जो आप लोग आपसे ये बात सुनेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे और आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे। सही है नाज़रीन, अगर किसी जगह पे आपका बॉडी लैंग्वेज वो लेक कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेक कर रहा है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप करके आपका कॉन्फिडेंस अच्छा शो हो जाता है। तो चलिए जी उसके हवाले से भी पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आई कंटेक्ट के हवाले से हम बात करें, आप ओपन शोल्डर के साथ बैठ के बात करें, आप फ्रेंडली तौर पे जो है वो अपने टोन ऑफ वॉइस को भी सही रखें, प्रिपेयरिंग इन एडवांस, आप पहले से तैयारी करके, ताकि आप वहाँ पे कोई भी चीज़ हो तो अगर आपकी तैयारी होगी तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर पे क्लैरिटी। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वो क्लियर होना चाहिए, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन आपके सही होने चाहिए, और जैसे आप किसी भी चीज़ पे बात करते हैं तो वो जो लिसनर होते हैं उनको क्लियर हो, वो समझ आए उनको कि ये बंदा इस टाइम क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैंने पूछा क्या है और वो जवाब क्या दे रहा है। Number 9, honesty. Honesty is a communication skill that you should strive to incorporate in all aspects of your professional life. As a rule of thumb, honesty should characterize your work ethic for obvious reason. The most important being that lying about your skills and qualification is the least dependable method for success. You can rest assured that at some point the truth will come out. Being honest with your colleagues and supervisor about anything work related, on the other hand, shows that you are valuable transparency. नाज़रीन, यहाँ पर बात की गई है कि जब हम ऑनेस्टी दिखाते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक तो आप जो है वो अपने मेंटल लेवल पे आपके सेटिस्फेक्शन होता है और आप सही तरीके से काम डिलीवर करते हैं। सेकंड, अगर आपका सुपरवाइज़र आपके काम को ऑडिट करता है, चेक करता है और आपने ऑनेस्टी से काम किया होता है तो आपके प्रमोशन में, आपके लिए काम के आसानी में बहुत मदद मिलती है। अगर आप सुपरवाइज़र हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट जो है आपके ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की जो है वो इन हॉनेस्टी और इन तमाम स्किल से बहुत इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 10 है फ्रेंडलीनेस। You might be wondering how one can be both friendly and professional during a job interview. नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि एक बंदा प्रोफेशनल भी हो और इसके साथ फ्रेंडली भी हो। तो जब वो किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाता है तो जो हायरिंग कमेटी होती है वो ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा कितना फ्रेंडली बात कर रहा है, कितना प्रोफेशनल बात कर रहा है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबको साथ लेके जाता है, ये एक टीम मेंबर है, तो वहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक मैसेज को अगर फ्रेंडली तौर पे जो है वो डिलीवर किया जाए तो वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फ्रेंडलीनेस जो है वो ज़रूरी होती है। पब्लिक स्पीकिंग 11 नंबर। नाज़रीन, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदे में पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है तो वो कॉन्फिडेंस से किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से वो बात कर सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता है और वो पब्लिक डीलिंग में अच्छा है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को किसी जगह पे प्रेजेंटेशंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है वो बंदा।